بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. تو انشاءاللہ تعالی آیہ نمبر 274 سے ہم شروع کر رہے ہیں اور دیکھیں امید تو ہے اگر ہو سکا تو آج سورہ بقرہ شاید ختم ہو جائے ہماری بٹ لیٹس سی انشاءاللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین وہ جو ینفقون جو خرچ کرتے ہیں ابھی پیچھے بھی ہم نے کافی جو آیتیں گزری وہ خرچ کرنے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اور دو ڈفرینٹ طریقے کے لوگ ایک تو جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ بھی ذکر آیا تھا اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں سب کی ڈفرینٹ جو کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے بتائیں الذین وہ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو باللیلی رات والنہاری اور دن سرن چھپا کر وعلانیتاً اور علانیہ طور پر فلہم تو ان کے لیے ہے اجرہم ان کا اجر عندہ پاس ربیہم ان کے رب کے یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دن رات مطلب ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ وہ بس اللہ کی راہ میں جو بھی کام مالوں میں سے اپنے جتنا کچھ بھی کر سکیں چاہے وہ رات کا دن ہے کوئی دن کے وقت ان کے پاس آ گیا مدد مانگنے کوئی رات کے وقت کسی نے دروازہ کھٹکا دیا جس وقت بھی چھپا کے بھی اور اعلانیہ بھی اگین وہی پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ بہتر پریفرڈ وے ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے آپ نے کسی کی مدد کی لیکن بعض دفعہ علانیہ یعنی لوگوں میں آپ بیٹھے ہوئے اور کسی نے مدد مانگ لی ہے کہ آپ تو اب سب کے سامنے جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سامنے ہو رہا ہے which is okay کیونکہ آپ کی نیت دکھاوے کی نہیں ہے تو ان کا اجر جو ہے ایسے لوگوں کا ان کے رب کے پاس ہے ولا اور نہ خوف کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر ولا اور نہ ہی ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے ٹھیک نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا ان کو نہ کوئی وہ غمگین ہوں گے مطلب وہ جو خوف ہوتا ہے نا کہ اچھا دے دیا زیادہ دے دیا تو میرے پاس کیا بچے گا یا کوئی غم ہو جائے کہ اچھا میرے پاس تو اتنے تھے کیا تھا ایسا کچھ نہیں ہوگا کسی قسم کا خوف اور غم ان کے دل میں نہیں ہوگا اور ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہوگا اب یہاں سے تھوڑا سا نا جیسے ربا جس کو آپ کہہ لو کہ انٹرسٹ اس کی آیات کچھ آئیں گی یہاں پر الذین اور وہ جو یأکلون وہ کھاتے ہیں الربا سود لا نہیں یقومون وہ کھڑے ہوں گے الا مگر کما جیسا کہ یقوم کھڑا ہوتا ہے الذی وہ جو یتخبطہ جسے خبتی بنا دیا ہو اسے الشیطان شیطان نے من المس چھو کر یعنی وہ انسان جو سود کمانے یا اپنے پیسے کو بس زیادہ سے زیادہ اس کی کوانٹٹی بڑھانے یہ بس زیادہ مال و دولت ہو جائے اس چکر میں جو دن رات وہ لگا رہتا ہے اس میں یہ بھی نہیں دیکھتا کہ وہ سود کے ذریعے پیسے بڑھا رہا ہے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے کیا تو اس کی حالت ایسی ہو جاتی جس طرح خپتی کر دیا کسی نے کو ہر وقت کوئی بس پیسے کمانے میں لگا رہے نا جس طرح کوئی ایک دم بال اڑے ہوئے ہیں بس کمپیوٹر کے آگے اگر وہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے تو کمپیوٹر کے آگے کوئی بزنس میں ہے تو سارا دن بس یہ فکر کے مال ادھر کا ادھر نہ ہو جائے یہ نقصان نہ ہو جائے تو ہر وقت وہ انسان اس طرح سے مطلب مصروف رہتا ہے جیسے کہ دماغ بالکل ایک معوف ہو گیا اس کو کوئی اور چیز سمجھ نہیں آتی اور یہ ہم ٹھیک ہے ڈراموں میں اور اس میں تو دیکھتے ہیں لیکن ریالٹی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص پھر اس کو اپنی مطلب فیملی لائف یا اور چیزیں کسی کا رشتوں کا کوئی احساس نہیں ہوتا پھر زیادہ اس کا فوکس کیا ہوتا ہے کہ پیسے زیادہ سے زیادہ کہاں سے بن سکتے ہیں ذالک یہ بینہم اس وجہ سے کہ وہ قالو وہ کہتے ہیں انما بے شک البیع یعنی تجارت مثل مانند ہے ربا سود کے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ جو وہ کر رہے ہیں اٹس اوکے وہ کہتے ہیں کہ تجارت اور سود ایک ہی طرح ہے تجارت میں بھی تو آپ اپنے کچھ مال دیتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ کو پیسے ملتے ہیں اس لیے سود میں بھی یہ کہ پیسے کے ذریعے پیسے مل رہے ہیں بیسیکلی آپ سود میں پیسے کے ذریعے پیسے کماتے ہو مطلب جیسے کسی نے آپ کو لون دیا وہ لون آپ کو ٹھیک ہے واپس کرنے کی آپ کو ایک وہ دے دیا ہے کہ جی اتنے دوں گا میں یا دوں گی یا بینک ہمیں دیتا ہے اور پھر یہ کہ اس کے بدلے میں اتنا لوں گا یا لوں گی تو دس از واٹ سود از تو وہ کہتے ہیں کہ جب اپنے آپ کو بھی وہ بیوقوف سمجھ لیں کہ بنا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی انہوں نے شاید یہ کہنا ہوتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تجارت اور سود ایک ہی چیز ہے ٹریڈنگ اور سود ایک ہی چیز ہے اور حالانکہ حلال کیا اللہ نے البیع تجارت کو وحرم اور اس نے حرام کیا
ربا سود کو ہم نے مختلف قسمیں نکال لی ہیں سود کی. بعض دفعہ اب خیر آئی مین نو پوزیشن ٹو کہ میں کچھ بول سکوں. جو بھی فقہا جو بھی علماء جو بھی وہ اس بارے میں بتاتے ہیں وہ یہی بات کہ سود حرام ہے. لائک اس کو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ حلال ہے یا اٹس اوکے. ہاں وہ جو لوگوں نے یا علماء نے کچھ اس کے سچویشنز اور وہ کر کے بتا دیا ہے کہ جی جیسے, لیکن کچھ تو مجھ جیسے بندے کو جو کہ مطلب میری وہ نالج نہیں کچھ نہیں, لیکن وہ باتیں مجھے صحیح لگتی نہیں ہیں کہ جو جائز کچھ سچویشنز میں جنہوں نے سود کو بھی جائز کر دیا ہے. اینی ویز اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور اس نے سود کو حرام کیا ہے. حرام کا لفظ آیا ہوا ہے, حرم الربا, اس نے سود کو حرام کیا ہے. فمن تو جو کوئی جاءہو آ جائے اس کے پاس موعظتن کوئی نصیحت, یعنی کوئی ایسا شخص جس کے پاس نصیحت آ جائے من ربہ اس کے رب کی طرف سے, فانتہا پھر وہ باز آ جائے مطلب وہ سود سے باز آ جائے, فلہو تو اس کے لیے ہے ما جو سلف پہلے ہو چکا. تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا مطلب امرہ معاملہ اس کا ہے اللہ اللہ کی طرف, یعنی جو پہلے گزر چکا وہ اللہ اور اس کا معاملہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے یا جو بھی ہے. اب اگر اس کو یہ نصیحت مل گئی کہ آگے وہ نہیں کرے گا. ومن اور جو کوئی آدھا لوٹ آئے فاولئک تو یہی لوگ ہیں اصحاب النار آگ کے ساتھی, یعنی کہ وہ لوگ جو اب نصیحت پہنچنے کے بعد بھی اس طرف پلٹ جاتے ہیں تو وہ آگ کے ساتھی ہیں. ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب اس میں ایک جو ریزن دیا جاتا ہے ہمارے یہاں کہ اگر مطلب اتنا رینٹ پہ آپ رہ رہے ہو تو رینٹ آپ کا جا رہا ہے, وہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں, لیکن اگر مارگیج لے لیں گے بے شک ٹھیک ہے انٹرسٹ دینا پڑ رہا ہے مگر پراپرٹی بن جاتی ہے, اور پھر اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں مسلمانوں کی پراپرٹی نہیں ہوں گی تو مسلمانوں کو تو بالکل ہی بیچ کھائیں گے. مطلب ہم ڈفرنٹ ریزن دیتے ہیں وائی کینٹ وی, ہم کیوں نہیں رہ سکتے رینٹ پہ, واٹس دا بگ ڈیل, رینٹ پہ رہ دیں. اگر بندہ افورڈ نہیں کرتا دیٹس اوکے, یا چھوٹا گھر لے لے اگر افورڈ ہوتا ہے. مطلب یہ سب میں اب اپنے آپ کو انکلوڈ کر کے بات کر رہی ہوں. ہم سب جو اس میں پھنسے ہوئے ہیں مارگیج کے اس میں, اس کے لیے بھی مارگیج کے لیے بھی بہت سارے جو آپ کو دونوں طرف کے اوپینین والے اسکالرز مل جائیں گے جنہوں نے اس کو صحیح بھی کہا اور کچھ نے اس کو غلط بھی کہا. لیکن میں تو خیر اپنے سے پوائنٹ آف ویو بتا رہی ہوں, I'm not saying anything else, لیکن دونوں طرف کے آپ کو مل جائیں گے اوپینین جو ہیں اس کے اوپر. یمحقو مٹا دیتا ہے اللہ اللہ الربا سود کو, ویربی اور وہ بڑھاتا ہے صدقات صدقات کو. یعنی یہ جو خیال ہمارا آتا ہے نا کہ جی سود اگر لے گا, جو شخص سود لے رہا ہوتا ہے اس کو یہی دماغ میں ہوتا ہے میرے پیسے میں بڑھ رہے ہیں, میں اپنے پیسوں کو انکریز کر رہا ہوں, اپنی پراپرٹی اپنی دولت کو بڑھا رہا ہوں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ سود کو تو مٹا دیتا ہے, سود تو رہتا ہی نہیں ہے. صدقہ جو دیتا ہے صدقہ خیرات, اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو انکریز کرتا ہے. واللہ اور اللہ لا یحب نہیں وہ پسند کرتا نہیں وہ محبت کرتا کل ہر کفار سخت ناشکر اثیم بہت گنہگار کو. اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا سخت ناشکر گنہگار کو. ناشکرہ پن ہی ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دی ہیں نعمتیں, ہم بجائے اس پہ اپنے آپ کو یہ کہہ لیں کہ اسی میں خوش رکھنے کے, ہمیں یہ جو خوب سے خوب تر کی تلاش رہتی ہے یا ہمیں زیادہ سے زیادہ جو چاہیے ہوتا ہے, اس نے ہمیں یہ چیز بھلا دی ہے کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, یا غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے. بس مطلب مجھے میرا فائدہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے سود کو, صدقات کو بڑھا لیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر سخت ناشکرے اور گنہگار کو. اِنَّا بے شک الذین وہ جو آمنوا ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک, وَأَقَامُوا اور انہوں نے قائم کی الصلاۃ نماز, وَآتَوُا الزَّکاۃ اور انہوں نے ادا کی زکوٰۃ, لہم ان کے لیے اجرہم اجر ان کا, اندہ پاس ربہم ان کے رب کے, ولا اور نہ خوف کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر, ولا اور نہ ہی ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے. یعنی اب پھر اللہ تعالیٰ ایک ریمائنڈ کرا ہے. پہلے بات ہوئی کہ جو سخت ناشکری اور گنہگار جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا. اب دوسری طرف کون سے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں, جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں, چاہے پہلے وہ کچھ بھی کرتے تھے. ایون ہم صحابہ کرام کو بھی جب دیکھتے ہیں تو اسلام آنے سے پہلے دور جاہلیت میں کیا کیا نہیں ہوتا تھا, مگر دا مومنٹ وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے وہ چیزیں چھوڑ دی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے, انہوں نے نیک عمل کیے, وہ انہوں نے نماز قائم کی,
اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے لیے ان کا اجر. کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے لوگ زکوٰۃ بھی تو کھا جاتے ہیں نا. کس وجہ سے؟ انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہم اپنے مال میں سے جو پیسے دے رہے ہیں میرا مال کم ہو رہا ہے. حالانکہ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ تزکیہ، صفائی، پاکیزگی مال کی ہونا. تو جتنا آپ اللہ کے بتائے ہوئے حکم کو فالو کرو گے، زکوٰۃ دو گے، صدقہ دو گے، تو وہ تو بڑھے گا آپ کا روپیہ پیسہ. یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ وہ بڑھا چڑھا کے دیتا ہے. تو ہمیں یہ خوف لگا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم دے دیں گے تو ہمارا کیا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب یہ ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے. اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. وذروا، اور چھوڑ دو. ما، جو بقیہ باقی رہ گیا ہو. من الربا، سود میں سے. ان، اگر کنتم ہو تم مؤمنین، ایمان لانے والے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی سود میں سے رہ گیا، میننگ کہ کسی یہ لیٹس سے کہ دور جاہلیت کا سوچ لیں، یا وہ جب ابھی عقل نہیں تھی تو کسی نے پیسے لیے اور آپ نے وہ لون دیا اور آپ نے کہا کہ میں اس کے اوپر اتنا لوں گی اور وہ سود آپ لے رہے ہو لے. تو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے اور چھوڑ دو جو بھی کچھ باقی رہ گیا ہے اگر تم سچے مومن ہو. اب اگر تم تک نصیحت پہنچ گئی اور تمہیں بتایا جا رہا ہے تو اب جو کچھ بھی رہ گیا ہے پیچھے اس کو چھوڑ دو. مطلب یہی سٹاپ لگا دیں. فَإِن لَمْ، اور پھر اگر لم نہ تفعلوا، تم کرو، یعنی اگر تم سود کو یہیں نہیں روکتے. تو اب یہ بڑی سخت آیا ہے، یہ والی جو آیا نمبر 279 ہے. فَإِن لَمْ تفعلوا، اور اگر تم نہ کرو. فَأْذَنُوا، تو اعلان سن لو. اذان کا ورڈ بھی اسی روٹ سے. اذان کیا ہوتا ہے؟ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اعلان. تو اعلان سن لو. بِحَرْبٍ، جنگ کا. من اللہ، اللہ سے. ورسولہ، اور اس کے رسول سے. یعنی اگر تم سود میں لینا دینا کر رہے ہو اور سود میں تمہارا حصہ پڑ رہا ہے تو یہ جان رکھو کہ جنگ ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی تم سے. اب جسٹ امیجن، اللہ اور اس کے رسول سے کیا میری اور آپ کی اوقات ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جنگ. کین وی ایون امیجن کہ جو ہمارا مالک ہے اس سے ہم جنگ؟ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس قدر ناپسند ہے سود. اور اس کا ریزن یہ ہوتا ہے، اگر ایک ریزن تو جو بالکل ہر ایک کو سمجھ آ سکتی ہے، وہ یہ کہ بعض دفعہ مجبوری میں انسان قرضہ لے رہا ہے. کیونکہ قرض لینا منع تو نہیں ہے، قرض لینا حرام بھی نہیں ہے. اس کی بہت ضروری، بہت ہی کوئی ایک مجبوری ہے اور اس کو اس پہ اتنا زیادہ پیسہ ایکسٹرا دینا چاہیے پڑتا ہے. جس طرح دور جاہلیت میں بھی ہوتا تھا کہ وہ اتنے پیسے سود ہوتا تھا کہ وہ پوری نسلیں کی نسلیں گزر جاتی تھی ان کے، اور وہ پیسے اترتے نہیں تھے کیونکہ وہ بڑھتے رہتے تھے. اور پھر کوئی اگر وقت پہ ان کو ادا نہیں کر سکتا تھا ہوتا تھا، یا کوئی وہ مس ہو جاتا تھا، ڈیٹ جس طرح مس ہو جاتی ہے تو وہ ان کی جائیدادوں کو لے لیتے تھے یا قتل و غارت ہو جاتا تھا. اس سے فائدہ کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا. وہ ہمیں لگتا ہے، یہ جو لوگ لے رہے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ تو بڑی معمولی بات ہے. اٹس ناٹ. اسی کی وجہ سے یہ پرابلمس ہے ساری. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سمجھ لو کہ یہ جو پیچھے کہا جا رہا ہے وہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب وہ اللہ اور رسول سے اس کی جنگ ہے. وَإِنْ، اور اگر تم توبہ کر لو، اگر تم نے توبہ کر لی، سب کچھ پڑھی، نصیحت پہنچی اور تم نے اب توبہ کر لیا. فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے ہے. رؤوس اموالکم، رؤوس اصل، اموالکم تمہارے مالوں کا. یعنی اب تم نے ارادہ کر لیا کہ نہیں مجھے سود سے لینا، مطلب نہیں کرنا کوئی بھی حصہ. تو پھر جو اوریجنل اماؤنٹ تھی تمہاری، جیسے تم نے کسی کو لون دیا ہے اور آپ اس پہ انٹرسٹ لے رہے تھے ساتھ میں، اب کیا ہے کہ اب سمجھ آ گئی کہ نہیں یہ تو غلط بات ہے، نہیں کرنا چاہیے. تو اب وہ انٹرسٹ چھوڑنا پڑے گا. جو اوریجنل رقم ہے وہ ہم لے سکتے ہیں، ابھی بھی جو اوریجنل ہے وہ واپس لے سکتے ہیں. لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے. ولا، اور نہ تظلمون، تم ظلم کیے جاؤ گے. یہ بڑی اچھی اگزامپل گرامیٹیکلی اگر آپ دیکھ لو، تظلمون اور تظلمون، یہ مجہول، اور یہ ریگولر. نہ تم ظلم کرو گے، لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے. ولا تظلمون، اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے. یعنی کہ نہ تمہارے پر، یعنی اللہ تعالیٰ اگر کہہ دیتے کہ بس اب جو پیسہ تم نے دے دیا کر دیا وہ بھی بھول جاؤ، سب کچھ بھول جاؤ، تو یہ انسان کو کافی نقصان ہو جاتا، ظلم ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، نہ تمہارے اوپر ظلم ہوگا، نہ تم ظلم کرو تو تمہارا اوریجنل تمہیں واپس مل جائے گا، وہ تم لے سکتے ہو. لیکن جو سود ہے اس کو بس یہیں پر روک دو. وَإِنْ، اور اگر کانا ہے وہ، ذو عسرتن، تنگ دست. یعنی تنگ دست کا مطلب ہوتا ہے کہ جو غریب ہے تھوڑا، یا وہ افورڈ نہیں کرتا، جس کو آپ نے لون دیا ہوا تھا کہ وہ آپ کے پیسے ابھی واپس کر سکے، تو اس کو آپ نظیرتن، تو مہلت دینا ہے. الا میسرہ،
آسانی تک، یعنی تو اس کو تھوڑی سی مہلت دے دو جب تک کہ وہ آسانی سے آپ کے پیسے واپس نہ کر سکے. وَأَنْ اور یہ کہ تصدقو تم صدقہ کر دو، خیرun بہتر ہے لکم تمہارے لیے، ان اگر کن تم ہو تم تعلمون تم جانتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے اگر پیسے دینے ہیں، اول تو وہ اس سے آپ کیا کہتے ہیں پہلا سٹیپ کیا تھا کہ صرف اوریجنل رقم لے سکتے، سود نہیں. دوسری چیز یہ تھی کہ اگر کسی کو ٹائم چاہیے تھوڑا سا، کیونکہ ان کے پاس اتنے روپیہ پیسہ نہیں ہے، تو ان کو ٹائم دے دو، یہ زیادہ بہتر ہے. اور اس سے بھی بہتر چیز کیا ہے کہ اگر تم اس جو ان کو دیے ہوئے اس کو صدقہ کر دو، یعنی تم کہو کہ وہ مجھے واپس چاہیے ہی نہیں ہے، تم رکھ ہی لو اس کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم جانو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وَاتَّقُوا اور ڈرو یومن اس دن سے ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ جس میں اللہ اللہ کی طرف، یعنی وہ دن یاد کرو کہ جس دن تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹایا جائے گا، قیامت کا دن جو ہوگا. یعنی وہی ایک بات ہے نا کہ یعنی ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہونا ہے، تو وہی ایک چیز ایک ہم کو خوف دلا کے رکھتی ہے نا، وہی چیز سے ہمیں ڈر رہتا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو غلط کام کرنے سے روکتے ہیں. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ پھر توفا پورا دیا جائے گا، کلو ہر نفس نفس کو، ماں جو کسبت اس نے کمایا، وہم اور وہ لا یظلمون نہ ظلم کیے جائیں گے. کہ جس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے، سارا ہمارا کچا چھٹا جو کچھ بھی ہم نے ایکشن کیے تھے، جو کچھ بھی ہم نے ڈیڈز کی تھی، جو بھی کچھ کام کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا. تو ہر ذی نفس کو، ہر انسان کو اس کے کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا. whatever it is, it can go in the wrong way, meaning کہ جو سزا ہے پھر وہ بھی پوری سزا ملے گی، اور جنہوں نے نیک کام کیے اور انہوں نے اجر کمایا ان کو جنت ملے گی. مطلب یہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کی جائے گی. اچھا جی، یہ جو اب آیت ہے آیت نمبر 282، یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے. لائک ان دا مصحف، یہ جو ریگولر مصحف میں پورا ایک پیج ہے، اور یہ دس از آیت نمبر 282. اور یہ کس چیز کے بارے میں، یہ اور اس سے اگلی والی آیت بیسیکلی جس چیز کو بھی، اس کو بھی ہم کافی لائٹلی لے لیتے ہیں کہ یہ جب کسی سے کوئی قرض لینا دینا ہو رہا ہے کوئی، تو اس کے لیے لکھت پڑھت کتنی ضروری ہے. کسی نے کسی سے کچھ ادھار لیا ہے، لون لیا ہے، تو مطلب لون لینا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، وہ کوئی منع نہیں ہے، وہ تو سود کو اس سے سیپریٹ رکھیں. تو اس کی لکھت پڑھت کتنی ضروری ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم ابھی میں سن رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا اس حدیث کے بارے میں، کہ وہ ہے نا کچھ لوگوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رونے کو بھی نہیں سنے گا، یعنی فریاد کو. تو اس میں سے ایک شخص وہ تھا کہ جس نے جب لین دین کی مگر اس نے اس کی لکھت پڑھت نہیں کیا، بعد میں ہو گیا نقصان. جیسے کسی نے پیسے دینے سے انکار کر دیا کیا، اور وہ رو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میرا مال، تو اس کی نہیں سنی جائے گی. اس حد تک ضروری ہے لکھنا. اور ہم لوگ ہمارے یہاں یہ پرسنلی میں اپنی فیملی میں بھی مطلب میں بتاؤں کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے اگر بہن بھائیوں میں یا کسی میں کوئی اس طرح کی چیز ہو رہی ہے کہ جی کوئی لین دین ہو رہا ہے کچھ، تو اگر کہہ دیا کسی نے جی لکھت پڑھت کا، وہ تو لگتا ہے کہ جیسے رشتے خراب ہو جائیں گے، رشتے ختم ہو جائیں گے. کہا کیوں؟ کیا ٹرسٹ نہیں ہے؟ تو میں پتہ نہیں، یا دوستوں میں بات ٹرسٹ کی ہے ہی نہیں. پہلی بات ہمارے دین نے کہا ہے کہ لکھو ضرور، تو وہ تو اس سے تو آگے کوئی کوشچن ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان بھول گیا، یہ لیٹس سے کسی کی موت ہی واقعہ ہوگی، پیچھے رہنے والوں کو پتہ ہی نہیں، اب زبانی بھول چال ہو سکتی ہے، پھر رشتے اور خراب ہو سکتے ہیں. اٹ از بیٹر. اور مجھ جیسا بندہ، میں تو جب کوئی لینا دینا ہو تو میں تو لکھے بغیر میرا تو کوئی گزارا ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں رہتا، یاد ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ لکھنا پڑھنا کتنا ضروری ہے. کسی سے بھی آپ کوئی لین دین کرتے ہو، اس میں آگے اس آیت میں بھی آ جائے گا کہ اٹ ڈزنٹ مین جو ایک اسی وقت کی لین دین ہوتی ہے اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ ہو رہی ہے کہ کچھ عرصے تک کسی سے آپ نے بورو کیا ہے اور واپس کرنا ہے فلاں ڈیٹ کو یا فلاں اماؤنٹ، اس کی لکھت پڑھت ضروری ہے. یا ایھا الذین، اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، اذا جب، تداین تم باہم لین دین کرو، تداین تم باہم لین دین کرو، بدین قرض کا، الا تک، اجلن وقت، مسمن مقرر. تو ایک مقرر وقت تک جب تم لین دین کرو قرض کا، فاکتبوہ تو لکھو اس کو، اسے لکھو، ولیکتب اور چاہیے کہ لکھے، بینکم درمیان تمہارے، کاتبن ایک لکھنے والا، بالعدل ساتھ عدل کے. اب جس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں اس وقت کا دماغ میں رکھیں.
عرب جو تھے میجورٹی آف دیم ان پڑھ تھے, لکھت پڑھت نہیں جانتے تھے, سو ان کو کسی اور کو بیچ میں انوالو کرنا ہی تھا لکھت پڑھت کے لیے. تو اس میں بات اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ لکھنے والا لکھے عدل کے ساتھ, کیونکہ یہ نہ کر دے کہ اب وہ باقی دونوں پارٹیز تو جاہل ہیں, یا ایک پارٹی جس نے قرض دیا ہے اس کو تو پتہ نہیں ہے پڑھنے لکھنے کا, تو لکھ لوں جو بھی لکھ سکتا ہوں, اور بعد میں پروف دکھا دیں گے کہ بھئی اس میں تو یہی لکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لکھنے والا تمہارے درمیان عدل کے ساتھ لکھے, ولا اور نہ یأبا انکار کرے کاتب لکھنے والا, ان کے یکتبا وہ لکھے, کما جیسا کہ علمہ سکھایا ہے اللہ نے, فلیکتب پس چاہیے کہ وہ لکھے. یعنی اگر کسی سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم ہمارے درمیان کا یہ کانٹریکٹ لکھ لو, کیونکہ ہمیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا. آج کل تو یہ کام وہ لائرس کے اس کے تھرو ہوتے ہیں نا, تو جس وقت ہاتھ سے خود لوگ, ایک عام بندہ بھی کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کو تو علم دیا گیا ہے لکھنے کا, اس کو چاہیے کہ وہ لکھے, مطلب وہ انکار نہ کرے. اگر کوئی اس کے پاس پہنچ گیا ہے کہ میرے مدد کریں, میرے لیے مطلب یہ کانٹریکٹ لکھنا ہے یا یہ لکھت پڑھت کریں, تو وہ بندہ منع نہیں کرے. فَلْيُمْلِنْ اور چاہیے کہ املا کرائے, املا کرانا ڈکٹیشن, کہ لکھوائے. الذی اب یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لکھوائے گا کون, لکھت پڑھت کون کروائے گا. لکھت املا کروائے الذی وہ شخص, علیہ جس پر, الحق حق ہے, وَلْيَتَّقِي اور چاہیے وہ ڈرے اللہ سے. حق کا مطلب کہ جس نے واپس دینے پیسے وہ لکھوائے, کیونکہ دینے والا ہو سکتا ہے جی غلط سلط لکھوا دے کہ جی میں نے تو اتنے دیے, لیکن جو لے رہا ہے وہ لکھوائے. اور ظاہری بات ہے دونوں کی موجودگی میں لکھا جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جس پر حق ہے, جس نے واپس کرنا ہے, وہ حق کسی کا لوٹانا ہے, وہ لکھوائے گا. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور وہ چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے, ربہ جو کہ رب ہے اس کا, ولا اور نہ, یبخس وہ کمی کرے, منہ اس میں سے, شیئن کسی چیز کی. وہ لکھوائے گا کون, وہ جو بورو کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں ہو, اور وہ کسی صورت بھی کم نہ لکھوائے, کوئی خرابی نہ کرے بیچ میں, وہ کم نہ لکھوائے. فَإِن پھر اگر کانا ہو, الذی وہ شخص, علیہ جس پر, الحق کو حق ہے. اب وہ شخص, اللہ تعالیٰ نے پہلے تو کہہ دیا کہ وہ شخص لکھوائے گا جو بورو کر رہا ہے, لیکن اگر وہ بورو کرنے والا سفیہن نادان ہے, او یا ضعیفن کمزور ہے, او یا لا یستطیع نہیں وہ استطاعت رکھتا, آئیں کہ یملا وہ املا کرائے, ہوا یعنی وہ املا کرائے, فلیملل بس چاہیے کہ املا کرائے, ولیہ اس کا سرپرست, بالعدل ساتھ عدل کے. یعنی جس نے بورو کیا ہے, ہو سکتا ہے آپ کے نادانوں مطلب کوئی بہت ہی ینگ ہے, یا وہ اتنا بزرگ ہے, ایک بوڑھا ہے کہ اس کو نہیں سمجھ آئے گا وہ کیا بول رہا ہے کیا نہیں کر رہا, ہی کینٹ, یا اس کی استطاعت ہی نہیں ہے اتنی, مطلب کہ وہ بہت ہی بیمار ہے, کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں لکھوا سکتا. اینی آف دیز تھری تھنگس, کہ وہ نادان ہے, کمزور ہے, وہ استطاعت نہیں رکھتا, وہ نہیں لکھوا سکتا, تو پھر جو اس کا ولی ہوگا اس کو چاہیے کہ وہ ڈکٹیشن کرائے, وہ لکھوائے عدل کے ساتھ. لیٹس سے کہ کوئی 13-14 سال کا بچہ ہے, وہ ابھی جوان بھی نہیں ہے, بڑا نہیں ہے, اور اس کے پھر وہ کسی سے اپنے دوست سے ہی لے رہا ہے, لیٹس سے, اور لکھوانا ہے, تو پھر والد اس کا لکھ دیں, جو ولی ہے اس کے والد نہیں ہے تو چچا تایا جو بھی, وہ پھر لکھیں, لکھت پڑھت وہ کریں, لیکن اگین عدل کے ساتھ. وَاسْتَشْهِدُوا اور گواہ بنا لو. ابھی جب سب کچھ لکھا جا رہا ہوگا تو ایسے ہی نہیں کہ ایک بند کمرے میں ہو گیا. وَاسْتَشْهِدُوا اور گواہ بنا لو, شہیدینی دو گواہی, عینی کی آواز آ رہی نا, دو کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو عینی, شہیدینی دو گواہ, من سے رجالکم اپنے مردوں میں سے. تو جب یہ سب کچھ لکھت پڑھت ہو رہی ہو تو دو آدمی گواہ بنا لو. فَإِن پھر اگر, لم نہ یکونا ہوں وہ دونوں, رجلین یعنی کہ پھر اگر دو مرد نہ ملیں, اس وقت دو مرد نہ ملیں, تو پھر فرجلن تو ایک مرد, وامرأتانی اور دو عورتیں, وامرأتانی اور دو عورتیں, اگین آنی دو عورتیں, ممن ان میں سے جنہیں تردونا تم پسند کرتے ہو, من الشہدائی گواہوں میں سے. نہیں اگر دو مرد گواہ نہ ملیں تو پھر ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی چاہیے ہوگی. ٹھیک, ایک مرد اور دو عورتوں کی, وہ عورتیں اور مرد جن کو سوسائٹی ایکسیپٹ کرتی ہے, اور جن کا کیریکٹر اچھا ہے, جن کو سمجھا جاتا ہے کہ ہاں یہ جھوٹ نہیں بولیں گے اور یہ سچ لکھیں گے, سارا کچھ, مطلب ان کی گواہی, مطلب وہ گواہ وہاں موجود ہوں. اچھا, دو عورتیں کیوں لی گئی, اس کے ریزن بھی دیا گیا, دو عورتیں, ان کے تدل بھول جائے, احداہما ان دونوں میں سے ایک,
فتذکرہ تو یاد دہانی کرا دے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، الاخری دوسری کو۔ کتنی بڑی ایک ریالٹی ہے، کیونکہ عورتیں ہم لوگ زیادہ ہمارا چانس ہے بھول جانے کا دماغ میں، مطلب میں اپنے آپ کو بالکل اس چیز پہ پورا پاتی ہوں کہ جی میں جتنا بھولتی ہوں، تو مطلب اس میں بہت اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ عورتیں دو کیوں کہ ایک اگر بھولیں تو دوسری اس کو یاد دلا دے کہ مطلب یعنی کس چیز کی گواہی دی تھی، کتنی اماؤنٹ تھی، واٹ ایور اٹ از۔ ولا اور نہ یأبا انکار کریں، الشہداء گواہ، اذا ما جب بھی، دعو وہ بلائے جائیں، تو اب جن کو گواہ بنایا گیا ہے اور جب ان کو بلایا جائے یا لوگوں کو جب کہا جائے کہ آپ ہمارے درمیان گواہ بن جائیں تو وہ انکار نہ کریں، جس طرح پہلے اوپر کہا گیا لکھنے والا انکار نہ کرے، اسی طرح گواہ بننے والے بھی انکار نہ کریں۔ ولا اور نہ تسأمو تم اکتاہٹ محسوس کرو، یعنی مطلب تم اور کیوں لکھنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ دل میں مت فیل کرو یہ ان کے تکتبوہ کہ تم لکھ لو اسے، یعنی تم اکتاہٹ محسوس نہ کرو کہ تم لکھواؤ اسے، ٹھیک ہے، لکھ لو اسے، صغیرن چھوٹا ہو، او یا کبیرن بڑا ہو، یا الی اجلی اس کے مقررہ وقت تک، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لکھت پڑھت کتنی ضروری ہے کہ تم اس سے اکتاؤ مت، یہ مت محسوس کرو کہ یہ مطلب نہیں لکھنا چاہیے، مطلب یعنی کیا ضرورت ہے لکھنے کی ہمیں، مطلب ایسی یعنی دماغ میں آتا ہے، جیسے میں بھی کہہ رہی ہوں نا، ہم لوگ نہیں لکھتے اکثر، خاص طور پر رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں اگر کوئی اس طرح کا ہم لین دین کر رہے ہیں تو نہیں میں تمہیں مجھے تم مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتی، دوست بھی ہمیشہ، کیا تمہیں بالکل یقین نہیں ہے مجھ پہ لکھنے کی بات کر رہی ہو، تم نے تو میرا دل توڑ دیا ہے۔ انہیں دکھائیں گے آیت کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لکھنا ہے۔ ذالکم یہ اقسط زیادہ انصاف والا ہے، عندہ نزدیک اللہ اللہ کے، وہ اقوام اور زیادہ درست ہے، للشہادتی گواہی کے لیے، یعنی امیجن سمپل ایک چیز میں بتا رہی ہوں، لیٹس سے کسی نے کسی سے لیا، اگر نہیں لکھت پڑھت ہوگی اور اس بندے کی ڈیتھ ہوگی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ جو لینے والے وہ بیٹھے ہیں، وہ پروف کہاں سے لائیں؟ تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے اس میں مصلحت اللہ تعالیٰ کی کوئی پتہ ہے، وہ اقوام الشہادہ اور گواہی زیادہ درست ہے گواہی کے لیے، وہ ادنا اور زیادہ قریب ہے، اللہ کے نہ ترتابو تم شک میں پڑو، یعنی شک پھر دور ہو جاتا ہے کہ یہ بھی نہیں میں نے تم 1500 دیے تھے، وہ کہ نہیں جی آپ نے تو مجھے 1400 دیے تھے، نہیں 1000 دیے، نہیں میں نے، اب یہ لڑائی جھگڑا جو ہو رہا ہے، یعنی فیوچر سوچے نا، کتنے بڑے بڑے جھگڑے ہو سکتے ہیں اس بات پہ کہ اگر لکھت پڑھت نہیں تھی اور ایک پارٹی یہ کہہ رہی ہے اور ایک پارٹی یہ کہہ رہی ہے، اور اگر پروف کسی کے پاس نہیں ہے تو کس کے حق میں فیصلہ کس طرح جائے گا، چاہے جس کے حق میں بھی ہو، لیکن اگر دینے والا ہے اس کو، تو اگر اس کا مال نہیں مل رہا واپس تو وہ نقصان میں گیا۔ اللہ مگر، اب یہ تو سب کچھ ضرور، اللہ مگر ان یہ کہ تکونہ ہو تجارتن تجارت، حاضرتن حاضر، تدیرونہا تم لین دین کرتے ہو جس کا، بینکم آپس میں، فلیسا تو نہیں ہے، علیکم تم پر، جناحن کوئی گناہ، اللہ کے نہ، تکتبوہا تم لکھو اسے، یعنی اسی وقت کے اسی وقت میں نے آپ کو یہ پیسے دیے اور آپ سے وہ چیز لے لی، لین دین وہیں پر کمپلیٹ ہو گیا، یا ہم گروسری سٹور گئے وہاں پیمنٹ کی لے آئے، تو مطلب ان باتوں کی بات ہو رہی کہ تجارتن حاضرتن، یعنی فوراً اسی وقت کی کوئی لین دین اگر ہوئی ہے تو وہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر اس کو لکھا نہ جائے، کیونکہ وہ لین دین وہیں پر کمپلیٹ ہو گئی۔ وَأَشْهِدُوا اور گواہ بنا لو، اذا جب تبایعتم تم باہم خرید و فروخت کرو تم، یعنی جب گواہ بنا لو، جب باہم، جیسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ کہ جی میرا مال آ رہا ہے تو آپ مجھے اتنی پیمنٹ کر دو، اور وہ مال آئے گا تو میں آپ کو دے دوں، یعنی جس کا ابھی تھوڑا سا اس طرح ڈیلے ہے جس میں، تو اپنے گواہ بنا لو، ولا اور نہ یضار نقصان پہنچائے یا اس کو نقصان پہنچایا جائے، کاتبن کاتب کو، ولا شہید اور نہ ہی گواہ کو، جو ہمارے ملک میں کافی پریولنٹ بھی ہے اور بھی جگہوں پہ ہے، خیر صرف ایک ملک میں نہیں، کہ لکھنے والوں پہ پریشر نہ ڈالا جائے، نہیں تم نہیں یہ اس کو بدل دو، یا تم جو لکھ رہے ہو غلط لکھوا لیں اس سے، یا جو گواہ ہیں ان کے پاس پہنچ جائے ان کو پیسے دے دیں کہ تم غلط گواہی دے دو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، نہ کاتب کو، لکھنے والے کو، نہ گواہ کو۔ وَإِنْ اور اگر تفعلوا تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ، فسوق نافرمانی ہے، بکم تمہاری، اگر جو بھی ایسا کرے گا وہ اللہ سے اس کی نافرمانی ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے، وَيُعَلِّمُكُمْ اور سکھاتا ہے تمہیں اللہ اللہ، واللہ اور اللہ بکل ہر شیء چیز پر، علیم خوب جاننے والا ہے، یعنی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو علم دیا ہے، جو تمہیں سکھایا ہے، جو یہ قرآن تمہیں بتاتا ہے،
اس پہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس پہ عمل کرو. یہ سب کچھ جو کہا جا رہا ہے اس سے تم یعنی اس کو اپنے یوزج میں لائیں. لین دین جب کی جائے اس کی لکھت پڑھت کی جائے, جو ایسا پھر نہیں کرے گا تو وہ نافرمانی ہے. اب یہ آیت وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ اگر پڑھا ہو تو پھر لوگ یہ نہ کہنا کہ جی تم مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتی. مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہوا ہے کرنے کو, اس لیے اگر ہم دین پہ چلنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں یہ اپنی لائف میں بھی اس کو اپلائی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وَإِنْ اور اگر کن تم ہو تم علی سفر سفر پر, ولم اور نہ تجدو تم پاؤ کاتبن کوئی کاتب, فریحان تو رہن رکھ لو رکھنا, مقبوضتن قبضے میں دی ہوئی چیز, فین پھر اگر امینا اعتبار کرے بعدکم بعض تمہارا, بعدن بعض پر, فلیؤدی تو چاہیے کہ ادا کرے, الذی وہ جو تمینا امین بنایا گیا, امانتہ اس کی امانت کو, ولیتق اللہ اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ اللہ سے, ربہ جو کہ اس کا رب ہے. یعنی کہ اب لیٹ سے سفر میں آپ کا یعنی اپنے گھر سے نکلے ہوئے, وہاں پر آپ کے پاس لین دین کرنی ہے, کوئی چیز لینی ہے, مگر ابھی اس کے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو پھر کوئی چیز جیسے کسی نے آپ سے بورو کی, تو جیسے یہ بڑا کامن ہے, جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو کوئی پیسے چاہیے تو آپ اپنی کوئی جیولری لے جاتے ہیں جیولر کے پاس, اور اس کے پاس وہ رہن رکھ دیتے ہو, اور اس کے اگینسٹ وہ آپ کو پیسے دے دیتا ہے. پھر آپ وہ پیسے اس کو جب واپس دو گے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اپنی چیز لے جانا. تو بس بیسیکلی وہ بات ہے کہ اگر ایسا کچھ نہیں مل رہا کہ لکھت پڑھت کرنے والا نہیں ہے, آپ نے لین دین کرنی ہے مگر لکھت پڑھت کرنے والا کوئی نہیں ہے, کسی سے ادھار آپ نے لینا ہے مگر nobody can write it, دین پھر جو لے رہا ہے وہ کوئی چیز اپنی رہن رکھوا دے دینے والے کے پاس, کہ جب وہ اس کو دے گا واپس تو اپنی چیز کو واپس لے جائے گا. ولا اور نہ تک تم چھپاؤ شہادتہ گواہی کو, وَمَن اور جو کوئی یکتمہا چھپائے گا اسے, فَإِنَّهُ تو بے شک وہ, آثم گناہ گار ہے, قلبہ دل اس کا, واللہ بما تعملون علیم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو. یعنی کہ ایسے وقت میں اگر کوئی گواہ بن جاتا ہے, لیٹس سے کہ رہن بھی رکھی جا رہی چیز, اور اس وقت کوئی شخص اس چیز کا گواہ ہے, تو اس کو بھی یہ گواہی چھپائیں. بعد میں معلوم ہے کہ وہ اپنا پیسے لے کر آئے, وہ شخص فار ایگزامپل زیور ہی تھا, وہ پیسے لے آئے اور وہ کہے کہ جی میرا سیٹ واپس کر دیں آپ, حالانکہ اس وقت گواہ بھی تھا, وہ کہیں جی کون سا سیٹ, میں نے تو آپ سے کوئی سیٹ نہیں لیا, اور وہ واپس نہ کریں. تو اس لیے جو گواہ ہے وہاں پر ان کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہوگی کہ وہ گواہی کو نہ چھپائیں, ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کیا کہنے, گناہ گار دل ہے اس کا. اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کہ آپ چھپا رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو, لیکن اپنے آپ کو آخرت کی خرابی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے. انشاءاللہ ہم اس کو ختم ہی کر لیں گے, 2-4 منٹ اوپر ہو جائیں گے. للہ اللہ ہی کے لیے ہے ما, یہ جو آیات اب اس کو لوگ بعض دفعہ اس والی کو بھی خیر ملا لیتے ہیں جو 84 ہے, لیکن 285 and 286 آخری 2 آیات جو سورہ بقرہ کی ہیں, ان کی بہت بہت اہمیت ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کچھ اوپینین ہے کہ یہ جب آپ معراج پہ گئے تھے تب دی گئی تھی, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ آپ ایک دن مطلب مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت جبریل آئے تھے, اور اوپر سے پھر آپ کو ایک آواز آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دروازہ ہے جو آج سے پہلے نہیں کھلا, اور وہ پھر جو فرشتے آئے وہ یہ آپ کے لیے 2 آیتیں لے کے آئے تھے, اور حضرت جبریل نے کہا کہ وہ فرشتے ہیں جو آج تک کبھی مطلب جو آئے نہیں, زمین پہ نہیں آئے, واللہ عالم کی کیا وہ, لیکن اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ یہ 2 آیات تو ہزاروں سال پہلے لکھی گئی تھی, مطلب یہ اس وقت سے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پہ دی ہیں. تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ان کو ضرور پڑھ لینا چاہیے ہے. ٹھیک, یہ والی تو نہیں, آخری 2, یہ تو ابھی میں 284 پڑھ رہی ہوں, لیکن لوگ اس کو بھی ملا لیتے ہیں ساتھ میں. للہ اللہ ہی کے لیے ہے, ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے, وما اور جو فی الارض زمین میں ہے, وَإِن اور اگر تبدو تم ظاہر کرو گے, ما جو فی انفسکم تمہارے نفسوں میں ہے, او یا تخفوہ تم چھپاؤ گے اسے, یحاسبکم محاسبہ کرے گا تمہارا, بھی اس کے ساتھ اللہ اللہ, یعنی کہ جو کچھ تمہارے دل میں تم چاہے ظاہر کرو چاہے تم چھپاؤ, اللہ تعالیٰ ایک ایک بات جانتے ہیں, تو اس بارے میں تمہارے سے پوچھ گچھ تو ضرور ہوگی. فَيَغْفِرُ پھر وہ بخش دے گا, لِمَن يَشَاءُ جس کو وہ چاہے گا, وَيُعَذِّبُ اور وہ عذاب دے گا, مَن يَشَاءُ جسے وہ چاہے گا, واللہ اور اللہ علی اوپر, کلی ہر شیء چیز کے, قدیر بہت قدرت رکھتا ہے. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس کو بخش دے اور کس کو سزا دے. میرا اور آپ کا کام یہ ہے
کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مغفرت کی دعا مانگتے رہیں، ہر وقت. آگے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے، لیکن ہمارا کام معافی مانگنا ہے. آمن الرسول، ایمان لایا رسول، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الیہ طرف اس کے، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور سارے مومن بھی. یہ جو آیت ہے نا آمن الرسول، یعنی اس کو تھوڑا سا ریئلائز کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، اس سے پہلے آپ مسلمان تو نہیں تھے نا، تو سب سے پہلے مسلمان تو رسول اللہ خود ہوئے. اس کا مطلب یہ کہ وہ پہلے، سب سے پہلے تو قرآن پہ وہ ایمان لائے ہیں، وہ ایمان لائے ہیں اور پھر باقی لوگ لے کے آئے ہیں نا. مطلب ان کے لیے بھی لائک جسٹ امیجن ہز وے آف لائف آلسو چینجڈ، کیونکہ ان کو اب رسول بنایا گیا. تو وہ پہلے سے تو مسلمان نہیں تھے. حالانکہ یہ ضرور ہے کہ ان کی جو کیریکٹر کے بارے میں جب بھی ہم پڑھتے ہیں سیرہ میں بھی، کہ آپ کا کیریکٹر واز ون آف دا بیسٹ ہیومن بینگ، جس طرح ایون بیفور رسول بننے سے پہلے. لیکن ایمان لانا آپ کا سب سے پہلے ضروری تھا، آپ ایمان لائے، اور پھر مومنون اور سارے مومن بھی. اس میں بھی وہ جو مفسرین میں کہتے ہیں ان مومنون پہ، مومنون میں ہم بھی شامل ہیں، میں اور آپ بھی شامل ہیں، سارے مومن بھی. کلن ہر ایک، آمنا ایمان لایا، اب کس پہ؟ باللہ اللہ پر، وملائکتی اور اس کے اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر. سب سے پہلی چیز یہ کہ رسول اللہ ایمان لائے، پھر تمام مسلمان ایمان لائے. ہر ایک ایمان لایا کس پہ؟ اللہ پر، اللہ کی فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسول پر. یہ آپ دیکھو کہ ایک اللہ پر ایمان لاتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تمام چیزوں پر بھی ایمان ہے نا. تو فرشتے پہ اگر لیٹ سے کوئی کہتا ہے کہ جی میں کتاب پہ اور رسول پہ تو ایمان لاتا ہوں، فرشتوں پہ نہیں لاتا، اسٹل انکمپلیٹ. کیوں؟ اگر فرشتے پہ ایمان نہیں ہے تو وہ کتاب پہنچی کیسے رسول تک؟ اس کا مطلب ہے کہ ادھر بھی پرابلم ہے پھر. اور پھر جب اس پہ اور اس پہ پرابلم ہوئی تو ڈیفینیٹلی آمن باللہ پر بھی پرابلم ہے، وہاں پر بھی کچھ شک شبہ ہے. اسی طرح لیٹ سے کہ ہاں جی فرشتوں پہ ایمان میں لاتا ہوں مگر میں کتاب پہ ایمان نہیں لاتا. تو اب وہ فرشتوں پہ ایمان ہے اور رسول پر ایمان ہے، تو کتاب پہ کیسے ایمان نہیں ہے پھر؟ مطلب دیٹ مینس کہ آپ رسول جو وہ کتاب لایا، وہ کتاب پہ آپ ایمان نہیں لا رہے، تو آپ اس کو رسول کیسے مانو گے پھر؟ اس لیے یہ تمام چیزیں باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، یہ تمام ضروری، A to Z سب ضروری ہے. یہ لا نفرق نہیں فرق کرتے، بینا درمیان، احدن کسی ایک کے، من رسولی اس کے رسولوں میں سے. ہم اور بینگ اے مسلم، میں اور آپ، ہم کسی رسول کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس کو مانتے ہیں اور اس کو نہیں. جس طرح بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ کو اور حضرت موسیٰ کو، حضرت عزیر کے بارے میں بات کرتے ہوئے، بیکاز یہودی بھی ان کو مانتے ہیں، عیسائی بھی، ہم بعض دفعہ ایک وہ آ جاتے دل میں جیسے کہ وہ دے آر لیسر آف دا پروفٹ. ایسی بات بالکل بھی ہم نہیں کر سکتے. میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ پہ بھی یقین رکھتے ہیں، بلیو کرتے ہیں اللہ کے وہ رسول تھے، حضرت موسیٰ پہ، حضرت عزیر پہ، تمام جو رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے. وقالوا اور انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی. یہ میرا اور آپ کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، ہم نے سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کی. جو اللہ تعالیٰ نے کہا، جو قرآن میں لکھا، جو رسول اللہ نے کہا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. کیونکہ جو یہودی تھے اور جو دوسرے جو مشرکین تھے وہ کیا کہتے تھے؟ سمعنا و اسینا. اسینا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے، سمعنا کا مطلب ہوتا ہے سنا، اسینا ہم نے نافرمانی کی. یعنی وہ اپنی وہ انڈر دا بریتھ، وہ کہتے ہیں نا کہ بالکل ہلکا سا وہ یہ بولتے تھے، سمعنا زور سے بولتے تھے، اسینا اور آہستہ بولتے تھے کہ ہم نے تو سن لیا مگر ہم کریں گے وہی جو ہمارا دل چاہ رہا ہے. لیکن ہم کیا کہیں گے؟ سمعنا واطعنا. غفرانک تیری مغفرت چاہتے ہیں، تیری مغفرت، تو ہمیں معاف فرما دے. ربنا اے ہمارے رب، وإلیک اور تیری ہی طرف، المصیر ہم نے لوٹنا ہے، پلٹنا ہے، یعنی تیری طرف ہی ہم نے آنا ہے. یا رب یہ دعا یہ ہماری روٹین میں شامل ہونی چاہیے دعا کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو کچھ بھی کہا ہم نے سنا، ہم نے اس پہ اطاعت اس کی، ہم تیری مغفرت مانگتے ہیں، تجھ سے ہم توبہ کرتے ہیں، تجھ سے ہم استغفار کرتے ہیں کہ اے رب کیونکہ تیری طرف ہی ہمیں لوٹنا ہے. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ پارٹ ہے. لا نہیں یکلف تکلیف دیتا اللہ نفسن کسی نفس کو، الا مگر وسعہا اس کی وسعت بھر. یعنی جتنا بھی ہارڈ وقت گزر رہا ہے میرا، جتنی بھی مشکل میں ہوں، آف کورس مجھے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل میں سے نکال دے. اللہ تعالیٰ تو مجھے نہ آزما، مجھ پہ مشکلات نہ ڈال. لیکن لیٹس سے آئی ایم ان اے سچویشن، تو یہ اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ اٹ از ہارڈ، لیکن اللہ تعالیٰ میری کیپیسٹی سے زیادہ مجھ پہ نہیں ڈالتے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ آیت مجھے بتا رہی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نہیں تکلیف دیتا کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ. اگر میں کسی تکلیف میں ہوں، کسی پریشانی میں ہوں، اللہ نوز کہ I can handle it. ہاں میں دعا یہ مانگوں گی کہ مجھے اس میں نہیں رہنا ہے سچویشن میں، اللہ تعالیٰ تو مجھے نکال دے سچویشن سے، مگر اس پہ ساتھ ساتھ مجھے صبر بھی کرنا ہے. بیکاز آئی نو کہ میرا رب مجھ پہ اس سے مطلب اتنا ہی ڈالتا ہے جتنا میں ہینڈل کر سکتی ہوں. لہا اسی کے لیے ہے ماں جو کسبت اس نے نیکی کمائی، یہ جو بھی کمایا، وہ علیہا اور اس کے ذمہ ہے مکتسبت جو اس نے برائی کمائی. یعنی ہر انسان جو ہے دنیا میں وقت گزارتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، اس کا اچھا کیا ہے اس نے، اس کا بھی اسی کے اوپر ہے، برا کیا اس نے بھی، وہ بھی اس کے اوپر ہے. یعنی کہ میننگ میں جو کچھ کروں گی اس کا بار میں ہی اٹھاؤں گی. اگر میں نے اچھا کام کیا ہے یا اچھا کام کروں گی، نیکی کروں گی، تو آخرت میں اس کا فائدہ مل جائے گا. اور اگر میں نے برائی کمائی ہوگی تو اس کا بھی نتیجہ آخرت میں مل جائے گا. ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا نہ تو ہم سے مواخذہ کرنا، ہمارا مواخذہ کرنا ہوتا ہے ہم سے سوال جواب نہ کرنا، ان اگر نسینا ہم بھول جائیں، او یا اخطأنا ہم خطا کریں. کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے ہماری پکڑ نہ کرنا اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ، یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے. ربنا ہے ہمارے رب، ولا اور نہ، تحمل تو ڈال، علینا ہم پر، اسرن ایسا بوجھ، کما جیسا کہ حملتہ ڈالا تو نے اسے، علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلینا ہم سے پہلے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ تو وہ بوجھ ہم پہ نہ ڈال جو ہم سے پہلے. اب اس کو ڈفرینٹ میننگ میں لے لو. ایک تو آپ لے لیں کہ جس طرح جب اسلام نیا نیا آیا تھا، جو اس وقت کے مسلمانوں کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، وہ ہم نہیں کر رہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نہ کرنا پڑے. پھر آپ اس کو اس طرح بھی لے لو کہ جی اپنے بزرگوں کو دماغ میں رکھ لیں کہ جن حالات سے وہ گزرے، اللہ تعالیٰ اگر وہ مشکلات میں گزرے تھے تو ہمیں ان مشکلات میں مت ڈالنا، تو ہم پہ اتنا ہی بوجھ ڈالنا یا رب جتنا ہم اٹھا سکیں. ہم بالکل نہیں اٹھا سکتے، ہم تو کسی قابل ہی نہیں ہیں. تو اس لیے دعا ہر وقت یہ مانگیں گے ہم کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں آزمانا نہیں، ہم پہ بوجھ نہیں ڈالنا. لیکن اگر کوئی ڈل جاتا ہے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے اس کو آسان کر دے. رب بنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ، تو ہم ملنا تو اٹھوا ہم سے، ماں وہ جو لا نہیں طاقت لنا ہمارے لیے بھی جس کی. یعنی وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکیں اللہ تعالیٰ، وہ تو ہم سے وہ کام نہ ہمارے اوپر ڈالنا، وہ ذمہ داری نہ ڈالنا، وہ امتحان نہ لینا جو ہم جس پہ پورے نہیں اتر سکتے. وعفو اور درگزر فرما، عنا ہم سے، وعفو عنا واغفر لنا اور بخش دے ہمیں. اللہ تعالیٰ تو ہم سے درگزر، وہ ہم دعا پڑھتے نا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ تو ہم سے درگزر کر، تو درگزر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، پس تو درگزر کرنے والا ہے، تو درگزر کر دے ہماری غلطیاں ہم 24/7 ہم جب تک سانسیں چل رہی ہیں غلطیاں ہم سے ہوتی رہیں گی، مگر اللہ تعالیٰ تو درگزر فرما دے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں بخش دے ہمارے گناہ، ورحمنا اور تو ہم پر رحم فرما، انتا تو ہی ہے مولانا، مولا ہے ہمارا. مولا کون ہوتا ہے؟ یہ ولی اور مولا کا ایک ہی روٹ ہے نا، کہ جو who has your back، جو آپ کی دیکھ بھال کرتا ہے، جو آپ کو سپورٹ کرتا ہے. فانصرنا پس مدد فرما ہماری، علی القومی ان لوگوں پر، الکافرین جو کافر ہیں. کہ جو اللہ تعالیٰ جو بھی تیرے دین کے اگینسٹ ہیں، ہمیں ان میں ایک تو شامل بھی نہ کر، اور ان کے مقابلے میں ہمیں تو وہ طاقت دے کہ ہم، طاقت کس طرح کی ہوگی؟ جیسے میں اور اب ہم میدان جنگ میں تو ہم نہیں جا رہے، طاقت یہ کہ مجھے اپنے دین پر چلنا، میں مضبوطی کے ساتھ چل سکوں، میں ان کے خوف سے اپنے دین پر چلنا نہ چھوڑ دوں. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ مجھے جو یہ کافر ہیں، جو یعنی ہر وقت اسی کوشش میں ہیں کہ کسی طرح ہم بالکل جو مسلمان ہیں وہ بھی اسی طریقے پہ چلنے لگے جس پہ وہ چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اگینسٹ ہمیں تو طاقت دینا. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہمارے سب کے لیے قبول فرما لے، ہمیں توفیق دے دے اللہ تعالیٰ کہ ہم بہت ہی کمزور ہیں، ہم سے بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہمیں جانتا ہے، ہم پہ وہ بوجھ بالکل نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکیں، ہمارے لیے آسانی فرما دے. آمین یا رب العالمین. سو انشاء الحمدللہ سورہ بقرہ ہماری آج ادھر ہم اس کی معمولی ایک چھوٹی سی تفسیر سے گزر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بہت ہم پہ مہربانی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم یا گرامر کی طرف چلتے ہیں.
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوری میں بھول ہی گئی, میں پھر 5:30 بجے تک کیونکہ اب یاد آیا کہ آج تو میں نے 5 بجے نا کلاس. مجھے لگ رہا تھا کہ آج کے دن تھوڑی سی گڑبڑ نہ ہو جائے, میں نے اس لیے وہ ڈبل میسج اور بھی ڈال دیا تھا کہ شاید مطلب وہ بھول ہی نہ جائے. اینڈ آئی نو کہ سب جو لوگ کام کرتے ہیں کیا ان کا تھوڑا ٹائم کا مسئلہ نہ ہو, لیکن آئی تھنک دس از بیٹر کیونکہ پھر نماز ذرا ایزی ہو جاتی ہے. جی جی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم 5 بجے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. سو ہم اب گرامر کی طرف چلتے ہیں. اچھا, کوئی کوشچن آپ کا پچھلے اس سے جو ہم نے ابھی کیا ہے سارا, جو مزید فی جو آپ کے جو روٹ لیٹر جو فیملیز ڈفرینٹ ہم نے کی تھی ان کے بارے میں کوئی کوشچن اگر ہے تو, اور مجھے ایک چیز یہ بھی بتا دیں کہ آئی ہوپ کہ آپ نے چارٹس بنائے ہوں گے. میں آپ کو پھر اگین یہ کہوں گی کہ اگر آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے, جو لوگ بھی گرامر ریگولر لیتے ہیں, اگر آپ نے چارٹس نہیں بنائے ہیں تو آپ کو مشکل ہوگی. پلیز ٹرائی کریں کہ بنا لیں. اگر کوئی کوشچن ہے اس سے ریلیٹڈ تو آپ یو کین آسک, نہیں تو پھر ہم چھوٹی فیملیز کی طرف چلیں گے. اب نو کوشچنز. اوکے ٹھیک. اوکے تو اب جو ہم کرنے جا رہے ہیں شروع. اچھا, ایک ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم نے شروع بھی کیا تھا مزید فی, مزید اردو کا بھی ورڈ ہے مزید فی, مینس کہ اس میں 3 روٹ لیٹرز جو ہوتے ہیں ان میں ایڈیشنل لیٹرز بھی ایڈڈ تھے, اور وہ ڈفرینٹ فیملیز تھی, جس میں ہم نے اسلمہ فیملی دیکھ لی, ہم نے تعلمہ فیملی دیکھ لی. ڈفرینٹ جو فیملیز تھی ان کی ہر ایک کی کوئی نہ کوئی نشانی تھی. کسی میں یہ تھا کہ کسی میں شدہ آتا ہے, کسی کے شروع میں الف آتا ہے, کسی میں وہ تا آتا ہے, مطلب یہ ڈفرینٹ چیزیں تھیں ان کی پہچان کے لیے. اور اس کا ایک آپ یہ کہہ لو کہ ایک پیٹرن تھا کہ وہ کوئی بھی روٹ لیٹر ہم اس پیٹرن میں ڈالیں گے اور وہ آپ اسی طرح کی فیملی کا وہ پورا بن جائے گا, یعنی اسم فاعل, اسم مفعول, ظرف, کی ساری چیزیں بن جائیں گی. آپ نے صرف وہ جو اس کے کیریکٹرسٹک ہیں اس فیملی کے وہ رکھنے پورے, اور بیچ میں روٹ لیٹرز ایڈ کرتے جائیں گے. یہ جو ثلاثہ مینس 3, مجرد مینس یہ 3 ہی روٹ لیٹرز ہوتے ہیں صرف, یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں. اس کی 6 سب فیملیز کہہ لیں, یہ 6 ٹرائبز ہیں, 6 چھوٹے گروپس ہیں جن سب کو ملا کے ایک فیملی نمبر 1 کہا گیا ہے. یہ جو فیملی ہے اس میں 6 چھوٹی فیملی, ان کو اردو میں باب بھی کہیں گے, عربی میں باب ویسے دروازے کو کہتے ہیں, لیکن یہ باب کا مطلب چیپٹر بھی ہوتا ہے. تو اچھا, اس میں صرف جو مزید فی اور اس میں کیا فرق ہے کہ اس میں ایکسٹرا لیٹر نہیں ہوتا. کس پہ نہیں ہوتا؟ ماضی میں. ماضی یہ بہت امپورٹنٹ ہے یاد کرنا, ماضی میں کوئی ایکسٹرا لیٹر نہیں ہوتا ادر دین دا روٹ لیٹر. فار ایگزامپل اب تو ہمیں کتنا رٹ گیا ہوگا جو ہم نے اس کو اپنا بنایا ہوا ہے نا, نصارہ فیملی جو ہے, نصارہ یہاں سامنے لکھتی بھی ہوں میں, یہ ماضی ہے نصارہ, کے اوپر بھی فتح ہے ساد, ٹھیک ہے. یہ 3 روٹ لیٹر ہیں, اس کا روٹ لیٹر بھی نون ہے, ساد اور را ہے. نصارہ یہ ماضی ہے, اس میں کوئی ایکسٹرا لیٹر نہیں ہے. ٹھیک, تو یہ بیسیکلی یہ مطلب ہے جو مجرد فیملیز ہیں, یہ چھوٹی 6 فیملیز ہیں. اچھا, اس میں جو ایک فیملی دوسرے, یعنی روٹ لیٹرز تو 3 ہی رہیں گے 6 باب میں, 6 کلانز میں, 6 چھوٹی فیملیز میں 3 لیٹر یہ سب میں. تو پھر ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون سی فیملی کیا ہے؟ تو اس میں جو ماضی کے اوپر اور مضارع کے اوپر جو حرکات ہے نا, اس کے فرق سے ہم پہچانیں گے کہ یہ اس وقت کون سی والی فیملی ہے. یعنی ماضی, اب جیسے یہ والا جو ہے نا نصرہ از ماضی, اور اس کا جو مضارع ہے وہ ہے ینصرو. میں لکھ دیتی ہوں ینصرو. یہ جب آپ حرکت دیکھ رہے ہو نا صاد کے اوپر اور یا را کے اوپر, مطلب یہ جو حرکات ہیں بیسیکلی ان دو ماضی اور مضارع میں کی حرکات ڈفرینٹ ہوتی ہیں, تھوڑی چینج ہوگی, بہت ساری چینج نہیں, لیکن دیٹ ول ٹیل یو کہ یہ کون سی فیملی کا ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز جو ہے کہ اس میں جو مصدر ہوتا ہے نا, جس طرح ہم نے وہ پڑھا تھا اسلم یسلم اسلامن, اسلامن مصدر تھا. تو ان چھوٹی فیملیز میں جو مصدر ہوتا ہے, مصدر کیا ہے؟ ایک آئیڈیا. فار ایگزامپل اسلام, ایجوکیشن, ہیپینس, یہ تمام آئیڈیاز ہیں, یہ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے. تو ان چھوٹی فیملیز میں وہ مصدر کا یاد کرنا جو ہے نا, وہ اتنا, مطلب آپ ایک آدھ تو یاد کر سکتے ہو, بٹ آپ کو دیکھ کے آپ یہ نہیں بتا سکو گے کہ یہ والا مصدر کون سا یہاں پر آئے گا, یہ کیا ہوگا. اس کے لیے ڈکشنری ہی کنسلٹ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو میمورائز کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے.
باقی چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں گی. اچھا اس میں جو انہوں نے جنرلائز ایک چارٹ بنایا ہوا ہے کہ جو اسم فاعل ہوگا اس کا پیٹرن جو ہے وہ ہوگا فاعلن. اسم مفعول جو ہے اس کا پیٹرن ہوگا مفعولن. اب یہ سمجھ آ جائے گی کہ کیا مطلب ہے. جس طرح ابھی دیکھ رہے ہو منصورن، منصورن از اسم مفعول، ناصرن از اسم فاعل. اچھا اس میں جو ظرف ہے اور یہ آپ کے ہمیشہ 3 ہوں گے. ظرف اس میں 3 ہوں گے. ٹھیک. اور اعلیٰ، اعلیٰ ابھی تک پچھلی ہم نے بڑی فیملیز میں نہیں کیا تھا، اس میں نہیں تھا. اعلیٰ کا مطلب ویسے انگلش میں اس کو جو وہ کوئی آپ استعمال کی چیز نہیں کہتے اس کو اعلیٰ، یہ وہ ہے. جیسے میں بولوں جی بلڈ پریشر کا آلہ، بلڈ پریشر کی جو مشین ہے، یا جو کینچی ہے، کینچی بھی ایک آلہ ہے، چھری ایک آلہ ہے، چابی ایک آلہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں وہ اس کے لیے بھی 3 ہی ملیں گے آپ کو. یہ صحیح. اور پھر مجہول اور جو مضارع مجہول اور ماضی مجہول. ٹھیک ہے. یہ آپ کو یہ بھی بہرحال ہم جب فیملیز کریں گے تو یہ آپ کو اس کو بھی طریقہ وہی رہے گا کہ جو باب کا نام ہے یعنی کہ جو فیملی کا نام ہے وہ آپ یاد کر لیں گے، پھر اس میں جو بھی روٹ ڈال دیں وہ اسی طرح کی پوری فیملی ہوگی. اینڈ دس از سمپل. سمپل ان دا سینس کہ اس میں آپ کو اس طرح یاد کرنا، آپ دیکھیے گا کہ آپ کو زیادہ مشکل نہیں لگے. ان کو اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آلریڈی جو بتا دیا وہ کافی ہے. پہلی فیملی جو ہے نصرہ، وہ آلریڈی ہم دیکھ بھی چکے ہیں کہ نصرہ میں کیا ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو ماضی ہے اس میں ٹوٹل فتح ہی ہے صرف. نصارہ، یہ پہچان آپ کی کیا ہے کہ اس کے ماضی میں all فتحs. اچھا پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عین کلمہ جو مضارع کا ہے اس پہ دمہ ہے، دمہ. سو نصرہ ینصرو. اب آپ جو بھی یہ چھوٹی فیملی ہے نا اس کو آپ نے یاد کرنا ہے ماضی اور مضارع کو ایک ساتھ ملا کے. مطلب میننگ کہ دونوں آپ کو پتا ہونے چاہیے. نصرہ ینصرو، نصرہ ینصرو، صاد پہ آپ کے دمہ آیا. یعنی عین کلمہ کیوں کہا گیا اس کو؟ عین کلمہ کیوں کہا گیا؟ بیسیکلی یہ ورڈ جو ہے نا فعل، فا عین لام، فعل کا مطلب ہوتا ہے ورب. یہ اس کا عین کلمہ ہے، یہ اس کا فا کلمہ ہے، یہ اس کا لام کلمہ. تو جو 3 روٹ لیٹرز ہیں، اب اس میں کیا کہوں گی، نون جو ہے وہ فا کلمہ ہے، صاد جو ہے وہ عین کلمہ ہے، را جو ہے وہ لام کلمہ ہے. تو اس کے مضارع میں عین کلمہ پہ دمہ ہے. بس اس کو یاد ہی اس طرح کرنا ہے. نصرہ ینصرو، نصرہ ینصرو نصرن، یہ اس کا مصدر ہے. فہوا یعنی وہ کون؟ اچھا جو اس کو نصرہ یعنی مدد کر، اچھا اس نے مدد کی، وہ مدد کر رہا ہے یا کرے گا. نصرن مدد کرنا، ناصرون مدد کرنے والا، اسم فاعل مدد کرنے والا ناصر. ناصر یہ الف ضروری ہے یہاں پر. ناصر یہ تمام آپ کو اسم فاعل اسی پیٹرن کے ملیں گے. اچھا اب اس کا جو مجہول ہے نصیرہ، اب دمہ آپ کو پتہ ہے کہ دمہ آتا ہے. نصیرہ ینصرو، ینصرو یہاں پر دمہ تھا لیکن یہاں فتح آ گیا. یہ ہم نے مجہول جب پڑھا تھا تو ہم نے پتا تھا کہ ہمیں دمہ اور پھر آگے آپ کے جو نیکسٹ والے پہ جو سیکنڈ روٹ لیٹر ہے اس پہ آپ کے فتح آئے گا. ینصرو، نصیرہ ینصرو، نصرن پھر وہی. فہوا منصورن، منصورن کون؟ جس کی مدد کی جائے. منصورن، ناصرن منصورن. ٹھیک. ناصرن اسم فاعل، منصورن جس کی مدد کی جائے. اب یہ آ گیا امر. امر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی حکم دینا، مدد کرنے کا. انصر مدد کرو، انصر. پھر یہ آ گیا روکنا، منع کر. لا تنصر، نہ تم مدد کرو، تم مدد نہیں کرو. لا تنصر. اب یہ اس کا ظرف ہے. تو ظرف آپ کو یعنی کہ یہ آپ کو تینوں حالتیں میں سے کوئی بھی لکھا ہوا نظر آ سکتا ہے. منصرن، منصرن، منصرتن. یہ تینوں میں سے کسی حالت میں بھی آپ کو ظرف لکھا نظر آ سکتا ہے. یہ 2 تو سمپل ہے، ایک میں فتح ایک میں کسرہ ہے. منصرن، 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 منصرن. اور پھر یہ تا مربوطہ کے ساتھ منصرتن، منصرتن یعنی مدد کرنے کی جگہ، وہ جگہ جہاں مدد کی جائے. یہ اب اس کا آگے اعلیٰ. اعلیٰ میں نے آپ کو کیا کہتا ہے؟ وہ چیز جو جس سے مدد کی جائے، وہ چیز جو یوز کرتے ہیں. منصرن، منصرتن، منصارن، منصرن، منصرتن، منصارن، منصرن، منصرتن، منصارن. اچھا اب یہ یاد کیا رکھنا ہے آپ نے کہ آپ یہ دیکھو جو اسم مفعول، اسم ظرف
اسم आला मीम से शुरू हो रहे हैं. ये आपको अगर मीम से शुरू होते हुए नजर आएगा, आपको दिमाग में ये आना चाहिए है कि ये या तो इसम मफूल हो सकता है, या इसम ज़र्फ हो सकता है, इसम आला हो सकता है. ठीक, अफाल की बात नहीं हो रही, इसम में ही आ रहा है मीम. ठीक, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? ये एक दफा प्लीज रिपीट कर दें, ये ज़र्फ और आला. ओके, ज़र्फ आपको 3 फॉर्म्स हैं ज़र्फ की, 3 फॉर्म्स हैं ज़र्फ की. जैसे आप समझ लो कि इंग्लिश में होता है ना, बाज वर्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश और ब्रिटिश स्पेलिंग में फर्क है. कलर में COLOR भी है, कलर COLOUR भी है. तो इसी तरह अरबिक में आपको इन तीनों में से किसी भी कोई भी यूज हो सकता है कुरान में या अरबिक में ज़र्फ के तौर पे. मिनसरुन, मनसरुन, मनसिरुन, मनसरतुन, ये तीनों में से कोई भी इस्तेमाल हो सकता है. फिर मिनसरुन, ये आपका आला है जिस चीज को इस्तेमाल किया जाए. मिनसरुन, मिनसरतुन या मिनसारुन, इनमें से कोई भी आ सकता है. जी सादिया? जी, ये ज़र्फ टाइम एंड प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये मनसरुन का क्या मतलब होगा? इस वक्त ये जो है ना, ये जगह के लिए आप समझ लें कि जरूरी नहीं है कि हर जो ये ज़र्फ और टाइम और जगह दोनों के लिए इस्तेमाल हो, लेकिन ये होते यही हैं. मतलब बेसिकली यही जो है यूजुअली ज़र्फ के लिए है, लेकिन टाइम के लिए भी वो इस्तेमाल होता है. मतलब जिस टाइम पे मदद की गई हो, मदद का अच्छा, वक्त, सही आप है, इस तरह से ले लें. ठीक है, जज़ाकल्लाह. वही आगे. तो इसकी ये वाली फैमिली, ये वाला बाप क्या कहलाता है? बाप नसरा. ये जिस तरह हम कहते हैं ना, वो जो हमने बड़ी फैमिलीज में कहते हैं जी, अस्लमा फैमिली, तफर्रका फैमिली, ताल्लमा फैमिली, ये वाली बाप की नसरा फैमिली. अब एक सेकंड वाली भी हम करेंगे. इसको जितनी भी आज हो गई, क्योंकि दिस इज ऑल मेमोराइजेशन, इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है. दरबा फैमिली. अब जो दरबा फैमिली है उसमें और नसरा फैमिली में सिर्फ फर्क, ये इसके जो मादी में कोई फर्क नहीं है. वो नसरा था with all fathas, ये आपका दरबा है with all fathas. दरबा, इसका जो मुदारे है वो डिफरेंट है नसरा से. सो इसमें दरबा इज मादी. यद रिबू, हमारे पास यन सुरु था, सौद के ऊपर दम्मा था, यानी आइन कलमे पे दम्मा था. यहाँ आइन कलमे में कसरा है. यद रिबू, दरबा यद रिबू. तो अब लेट्स से कि आपको कोई फेल मिल रहा है इस फॉर्म का, ऑल फथास, उस वक्त फिर आप राइट अवे उसको डिसाइड नहीं कर सकते कि ये किस फैमिली को बिलोंग करता है. उसके लिए फिर डिक्शनरी कंसल्ट की जाती है. अगर तो ये मदारे वाली फॉर्म यूज हुई होगी, फिर तो आपको पता चल गया कि लेट्स से कि कोई वर्ड लिखा हुआ है, हमें कोई भी मेरे दिमाग में अगर एकदम से आ जाए, यलबिसु, लेट्स से लिखा हुआ है, एक सेकंड यहाँ लिखती, यल बिसु, यल बिसु, यानी कि यहाँ यल बिसु. अब या से शुरू हो रहा है, मुझे पता है मुदारे है. अब यहाँ कसरा है, ठीक है, आइन कलमे पे. अब मैं ये नहीं कह सकती कि ये हो सकता है कि ये इट बिलोंग्स टू द नसरा फैमिली. मैं क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि मुझे पता है कि नसरा का जो मुदारे था वो यंसुरु था. यल बुसु होता, अगर यल बुसु, तो मैं कहती कि नसरा को बिलोंग करता है. लेकिन यल बिसु है तो मैं कहूंगी कि ये दरबा को बिलोंग करता है, बिकॉज दरबा का जो है मुदारे वो यदरिबु होता है, वो कसरा के साथ है. ठीक, तो इधर तो मुझे फिर डिक्शनरी कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, तो मुझे राइट अवे पता चल जाएगा. हाँ, अगर मादी वाला फॉर्म इस्तेमाल हुआ है और उस वक्त मुझे बताना है कि जी ये किस फैमिली को बिलोंग करता है, तो वो फिर डिक्शनरी कंसल्ट की जाती है. सो दरबा को भी देख लें, दरबा यदरिबु दरबन. सो दरबा उसने मारा, यदरिबु वो मारता है, दरबन मारना, फहुवा दारिबुन मारने वाला. आप देखो फिर अगेन ये अलिफ देख रहे हैं, सारे पैटर्न यही होंगे इस्म फाइल के आ करके. नासिरुन, दारिबुन, सामिउन, अभी हम और भी देखेंगे, सारे में इसी पैटर्न पे होंगे, साउंड इसी तरह आएगी. दारिबुन मारने वाला, दुरिबा जिसे मारा गया, युद्रबु जिसे मारा जाता है, दरबन मारना, फहुवा मदरूबुन जिसे मारा गया. इदरिब मारो, ला तदरिब नहीं मारो, मिदरबुन यानी जो जगह है, मिदरबुन
مدربن مدربن مدربن، سوری میں اس کو غلط بول دی تھی، مدربن مدربن مدربتن، وہی اگین جو نصرہ کا تھا، منصرن منصرن منصرتن، ایک ہی بالکل پیٹرن ہے. اور جو اعلیٰ ہے وہ کیا ہے، مدربن مدربتن مدرابن، مدربن مدربتن مدرابن، یہ اعلیٰ. جس طرح وہ منصرن منصرتن منصارن. ٹھیک، یہ آپ کو یعنی اسم مفعول، اسم جو یہ ظرف اور اسم اعلیٰ میم سے شروع ہوں گے، اور ان کا پیٹرن بھی ایک ہی جیسا ہے. ٹھیک، ان کا پیٹرن. تو اگین میں وہی کہوں گی کہ اگر یہ اس میں زیادہ تر جو کام ہے جب چھوٹی فیملی کی بات آتی ہے، سو وی ہیو ٹو یوز اے ڈکشنری. ڈکشنری یوز کیے بغیر اس کا بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا، کیونکہ وہ ڈکشنری میں پھر جو علماء نے پوری کمپائل کی ہوئی وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر جو یوز ہو رہا ہے. اچھا، یہ ضروری کیوں ہے کہ ہمیں پتہ ہونا؟ بیسیکلی صرف اس لیے کہ جس طرح ہم نے وہ مزید فی والی فیملی کی تھی، تو ہمیں کچھ فیملیز کا دیکھا تھا نا کہ تعاونہ جیسے فیملی، جی یہ دو پارٹیز کا جب ہوتی ہیں، دو لوگوں کے درمیان کا جو عمل ہے، یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. مطلب کبھی کبھی اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہم پھر کیا لیں، اس سچویشن میں یہ کس لیے یوز ہوا ہے. دیٹس دا اونلی ریزن. ٹھیک. اچھا جی، کوئی کوشچن اس سے ریلیٹڈ؟ دس از آل گوئنگ ٹو بی میمورائزیشن. اس لیے بس اپنے یہ سمجھ لیں کہ میمورائز کرنا بس شروع کر دینا ہے. اور یہ ایزی ہے، یہ زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن اگین لکھنا ضروری ہے. اور اس کی ایک اچھی بات یہ ہے، پیٹرن ایک ہی ہے، تو یہ چیزیں آپ کو ساری ایک کو یاد کر لیا تو سمجھ لیں کہ باقیوں کو بھی یاد کر لیا. تو یہ آپ کا ہو گیا دربا فیملی. دربا فیملی تھی، پیچھے والی کون سی تھی؟ نصرہ فیملی. اب تھرڈ والی فیملی ہے فتح. فتح یہ جو ہے اس کا جو بیسک، اس کو میں ہائی لائٹ کر دیتی ہوں آپ کے لیے. اس میں بھی بیسیکلی تو یہ ہے کہ تمام اگین آپ دیکھیں کہ ماضی میں سارے آپ کو فتح نظر آ رہے ہیں. تو نصرہ میں بھی تھا، دربا میں بھی تھا. پھر کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا بھی آپ کو مضارع دیکھیں گے تب پتہ چلے گا. یفتح، اس کے عین کلمے پہ فتح ہے، اس کے عین کلمے پہ فتح ہے، تو یہ ڈفرینشیشن ہوگی. سو اس کو جب آپ یاد کریں گے تو کس طرح کریں گے؟ فتح یفتح، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. فتح یفتح، جس طرح نصر ینصر، ضرب یضرب، فتح یفتح. فتحا کھولنا، فہو فاتح. اچھا، اس میں فتح جو ہے کھولنے کو بھی کہتے ہیں، اور اس کو آپ اس میننگ میں جس طرح ہوتا ہے نا جیت جانا، یا فاتح فتح جو اردو میں بھی ورڈ ہے وہ بھی میننگ لے سکتے ہیں. فتح اسے کھولا گیا، یفتح وہ کھولا جا رہا ہے، فتحن کھولنا، فہو فاتح تو وہ کھولنے والا ہے. فتح کھولا گیا، یفتح کھولا جائے گا، فتحن کھولنا، فہو مفتوح جو کھولنا، یہ چابی کو بھی کہتے ہیں مفتوح. مطلب سوری یہاں نہیں آئے گا جسے کھولا گیا، یہاں پر آپ لیں گے مفتوح اسم مفعول ہے، کھولا گیا. یہاں پر افتح کھول نہیں، کھولو. مفتاح اب یہ جگہ ہے، مفتاح جگہ کہتے ہیں جو ایک اب جسے کہہ لیں کہ جو اس کو چابی رکھنے کی جگہ بھی کہہ سکتے ہیں. مفتاح مفتح مفتحۃ، اور پھر کھولنے کی چابی مفتاح مفتحۃ مفتاح. یہ جس طرح مفتاح، یہ آپ کا منصار، یہ سارے جو ایک الف لا کے اور میم کے بگننگ کے ساتھ ساری کی جو ساؤنڈز ہیں وہ آپ کو ایک ہی طرح لگیں گی. لیٹرز ڈفرینٹ ہوں گے مگر ساؤنڈ ایک ہی طرح لگے گی. فتح یفتح فتحا فہو فاتح، فتح یفتح فتحا فہو مفتوح. امر از افتح اور نہیں از لا تفتح. پھر مفتح مفتح مفتحۃ، مفتح مفتحۃ مفتاح. ٹھیک، یہ سارے پیٹرن جو ہے آپ کو، بس یہ آپ کو پہلے دو جو ہے نا یاد. یوزلی تو وہ جیسے استاد نعمان کا تو یہ تھا کہ وہ تینوں آپ کو یہ تین یاد ہونے چاہیے، ماضی مضارع اور مصدر. تین یاد کر لیں گے ویل اینڈ گڈ، لیکن میرے لیے آپ کو کم از کم پہلے دو یاد کر لیں گے تو یہ آپ کو ہیلپ ہوگی. نصر ینصر، ضرب یضرب، فتح یفتح. ٹھیک، اس سے میں دیکھتی ہوں کہ انہوں نے ڈرل دی ہوئی ہے کہ نہیں. ڈرل آئی تھنک اس کی اینڈ میں انہوں نے
نہیں ڈفرینشیشن نہیں آ رہی ہے. اوکے نہیں that's کوئی کوشچن ہے کسی کا؟ I will look for میں کوئی ڈھونڈوں گی اس کے. اچھا ایک کام کرتے ہیں بلکہ میں یہاں سامنے لکھ لیتی ہوں. That's okay. We can do it. Let's start from Nasara. میں آپ کو روٹ لیٹرز دیتی ہوں اور پھر ٹرن بائی ٹرن آپ لوگ اس کو اس فیملی میں ڈال کے بولیے گا. ٹھیک ہے. میں چونکہ ویسے بس سوچ کے ایک دم دے رہی ہوں. اٹ مائٹ ساؤنڈ ویئرڈ لیکن فی الحال ہم تو پریکٹس کر رہے ہیں تو اس لیے. چلیں جی کون ڈالے گا قاف را با کو اس والی فیملی میں؟ آپ اپنے ہینڈ ریز کر لیں گے تو ایزی ہو جائے گا. جی ارم I will try. اوکے نہیں انشاءاللہ. یہ کاف را اور با ہے. ہاں کربا ہوں یقربو ہوں قربن ہوں فہو قاربن ہاں قاف کو تھوڑا موٹا بھی کر لو تجوید بھی صحیح کر لیں. قاربن ہاں قاربن. یا اوکے قربا ہوں یون قاف سوری یقربو ہوں قربن ہوں فہو مقروبن. شاباش مقروب یا اقرب مقرب اقرب لا تقرب لا تقرب لا تقرب نہیں ربن فتح اچھا ربن ہوں مقربن گڈ ربتن یس مقربتن مقربتن من ربن ہوں مقربتن ہوں مقربارن مقرابن مقرابن ہاں مقرابن سو مقربن مقربتن مقرابن گڈ مقرابن. گڈ گڈ جزاک اللہ. جزاک اللہ. وہی آ کی جی سعدیہ میں آپ کے لیے روٹ لیٹر دیکھوں ذرا کون سے دے رہی ہوں. اوکے لیٹس سی اوکے قاف تا اینڈ لام. میں بھی یہی سوچ رہی تھی میرے ذہن میں بھی یہی آ رہا تھا. اچھا اوکے گڈ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قتل یقتل قتلا فہو قاتل قتل یقتل قتلا فہو مقتول اقتل لا تقتل مقتل مقتل مقتلۃ مقتل مقتلۃ مقتال. ویری گڈ ویری گڈ. جزاک اچھا اللہ. جی جزاک اللہ خیرن. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ والی فیملی پہ اور پھر میں روٹ لیٹرز دیتی ہوں. اب میں یہی والے اگین قاف ایک سیکنڈ قاف را با جی. اور کون کر رہا ہے نیکسٹ؟ جی خود ہی پوچھ لوں. جی ارشی آپ کریں گی؟ جی کون سے روٹ لیٹرز آپ نے بولے؟ یہ سامنے کو لکھ دیا میں نے قاف را با. قاف رابا قربا یقرب یقربو یقریبو قربن فہو قاربن قربا یقربو قربن فہو مقروبن مقروبن. گڈ گڈ. اچھا پھر ہے اقرب لا تغرب تقرب تقرب صحیح سوری. اور مقربن مقربن مقربتن. گڈ
مقربٌ ہم، مقربۃ ہم، مقراب. گڈ گڈ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن. اچھا جی، انیلا آپ کریں گی؟ نیکسٹ ویک کروں گی. اچھا اوکے ٹھیک ہے. اچھا جی، صدف آپ کریں گی؟ ہاں میں کر لیتی ہوں انشاءاللہ. اوکے لیٹ می گیو یو دا ادر ون. سو اب جو نیکسٹ ہم نے اوپر والے کے لیے بھی کیا تھا نا وہی کر لیتے ہیں. قاف تا اینڈ لام. سو قاف تا لام. اچھا. قتل یقتلون، یقتلو. سوری یقتلو ہم، قتلن ہم، فہو قاتل ہم، قتل یقتلو ہم، قتلن فہو مقتول ہم، اقتل ہم، لا تقتل ہم. مقتل مقتل مقربۃ مقتلتن. مقتلۃ ہم، مقتل مقتلۃ مقتال. مقتال. ہاں بس صرف اونلی قاف تھوڑا موٹا کر لیں. تجوید کی بات ہے. مقتال. اوکے مقتال. اوکے گڈ گڈ، مقتال. جزاک اللہ خیرن. اوکے ٹھیک. بس لاسٹ والی فیملی جو ہے اس کو بھی ہم اسی طرح، یعنی بیسیکلی بس وہی بات ہے کہ یہ زیر زبر پیش کے اس سے ہو رہا ہے. اوکے اس میں اب میں دوسرا کر لیتی ہوں. لیٹس ڈو کون سا. اوکے چلو ٹھیک ہے. جیم اینڈ دال. زیبا آپ کریں گی؟ میں ٹرائی کر سکتی ہوں. بالکل بالکل انشاءاللہ. اس میں آپ نے یہ روٹ لیٹرز یوز کر لیں. جہاد، جیم ہا دا. جی ہاں اس میں اس کے ساتھ جی. جی جہادا. ہم. او اچھا، سوری امی آپ کچھ بزی ہیں کہہ. تو دیٹس اوکے. آپ بزی ہیں تو نیکسٹ ٹائم کر لیجیے گا. نو پرابلم. چلے میں نیکسٹ ٹائم کروں بالکل گی، نو پرابلم نو پرابلم. کیونکہ وہ ابھی بولنا شروع ہوں گی نا تو وہ پھر بار بار. نو پرابلم نو پرابلم. جی اوکے ارم. ہاں جی. جہاد یجہدو ہم. جہادن جہدن. جہدن. اچھا الف یہاں بعد میں آئے گا ان میں. جہدن فہوا جاہدن. ہم. جوہدا جوہدا. جوہدا ہم. یجہدو ہم. جاہدن ہم. فہوا مجہودن. ہم. اجہد اجہد. لا تجہد لا تجہد. مجہدن ہم. مجہدن ہم. مجہدتن ہم. مجہدن ہم. مجہدتن ہم. مجہادن. گڈ گڈ جزاک اللہ. جزاک اچھا اللہ. یہاں میں تھوڑا سا وہ کر رہی تھی کہ جو میں نے کریکٹ کیا تھا نا کہ لمبا کیوں نہیں، کیونکہ جو ہم نے بڑی فیملی میں ہاں جو جی وہ جا الف تھا والا نا، ہاں ساؤنڈ جا. ایگزیکٹلی جی 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 جاہدو تھا تو اس لیے پھر یہاں پر جو ہو گیا تھا وہ ٹھیک مجہول میں. تو بس اس میں ٹھیک ہے. چونکہ جیم ہے تو اس لیے ہم وہ کر دیں گے. جزاک اللہ خیرن. اچھا جی ایک اور اس میں ہم کر لیتے ہیں. Let's see. دماغ میں کوئی وہ آنے کو تو کوئی بھی لے لیں. اوکے اوکے ٹھیک ہے ہم یہی لے لیتے ہیں. فا عین لام. جی سادیہ. جی ایک منٹ. جی جی کیا ہے ورڈ؟ جی فعل. فعل. فعل ٹھیک ہے. فعل یفعل فعلا فہو فاعل.
فُعِلَ يُفْعَلُ فَعْلًا فَهُوَ مَفْعُولٌ. افعل لا تفعل مفعل مفعل مفعلة مفعل مفعلة مفعال. گڈ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. سو وہی بات کہ یہ تینوں جو فیملیز ہیں اس میں اس کا آگے انہوں نے میرے خیال میں وہ اینڈ میں دیا ہوا ہے پورا جو چارٹ ہے, کیونکہ اگلا ہم نے ابھی کیا نہیں ہے تو اس کو زیادہ بہتر ہے کہ اس کو چلیں اس کو لیٹس سی. ابھی میں بس 5-7 منٹ اور لے لیتی ہوں تو ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہمیں قرآن میں یہ سامنے مل جائے. اور بیسیکلی جو میں آج چاہ رہی ہوں کہ جو آپ لوگ کر لیں ان 3 فیملیز کے ساتھ, بلکہ قرآن کو بھی نہیں, میں بات ہی پہلے پوری کر لوں کہ ایک چیز یہ کیجیے گا, جیسے یہ جو ہے نصرن, یہ ٹو ہیلپ, ٹھیک ہے, اس کا میننگ میں آپ کو ساتھ نہیں بتا رہی ہوں, تو اس کا کیا ہے ٹو ہیلپ. تو آپ میننگ کے ساتھ اگر اپنے اس چارٹ کو بنا لیں تو زیادہ بہتر ہے. ٹو ہیلپ تو آگے خود ہی اس کے حساب سے آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کیا ہے. نصرہ کا مطلب اس نے ہیلپ کی, پاسٹ ٹینس میں ہی ہیلپڈ. میں اس کو لکھ دیتی ہوں یہاں پر, ہی ہیلپڈ. بس صرف میں ماضی کا لکھ رہی ہوں, آگے مضارع کا آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے اور آپ کو مصدر بھی پتہ ہونا چاہیے. ہی ہیلپڈ. ٹھیک اسی طرح جو ہی ہیلپڈ, یا اس کو اسٹرک کر لیتے ہیں تاکہ ایزی طرح سمجھنے میں ہو جائے. ہی اسٹرک. اور یا ٹو اسٹرائک یہ جو ہے آپ کا. ٹھیک, اور یہ ٹو اوپن. اس کا آپ کر لیں, فتح کا ہے ہی اوپنڈ. فتح کا مطلب اوپن ہوتا ہے. جی, فتح ہی اوپنڈ. اور یہ وہی بات کہ اس میں آگے چابی بھی آ گئی, کھولنا بھی آ گیا. سو ہی اوپنڈ, اس نے کھولا. مجھے تھا فتح جیسے ہم سکسیس فتح کرنا, وہ نہیں وہ ہے. ہمارے اردو میں بیسیکلی اس میننگ میں آتا ہے. اس میں جو جنرلی اسپیکنگ عربی میں یہ کھولنے کے اس میں آتا ہے. اوکے, جی, تھینک یو. تو اس کا آپ لوگ اگر چارٹ بنا لیں اور اسی طرح اپنی مرضی سے کچھ اور روٹ لیٹرز آپ لے کے اس کی ہیلپ آپ اپنی کر سکتے ہیں کہ آپ کو تاکہ پریکٹس ہو جائے. میننگ کے ساتھ اگر اس کو بنا لیں, آپ یہ دیکھو کہ آپ کی ووکیبلری انکریز کتنی ہو جاتی ہے. یہ والی 3 فیملیز اور جو پچھلی فیملیز کی ہیں, اگر میننگ کے ساتھ آپ کو وہ یاد ہو گیا ہے تو اٹ ہیز مطلب ایمنسلی آپ کی جو ووکیبلری ہے وہ انکریز ہوگی. پھر قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ میننگ سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے ساتھ ساتھ. اور پرپز یہی تھا نا, یہ اس کلاس کا پرپز, کیونکہ ہم اتنی ڈیپتھ میں نہیں پڑھ رہے, یا میں خود پڑھا بھی نہیں رہی, میرا بھی وہ لیول بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی بہت ہی زیادہ جا کے وہ ایک اس میں پڑھاؤں. لیکن مقصد یہ تھا کہ قرآن پڑھتے ہوئے جس طرح مجھے کچھ سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کو بھی سمجھ آ رہی ہو بس اس طرح. اس کا ایک اپنا ہی وہ ہے. آپ مصحف کھولیں گے, آپ ترجمہ نہیں بھی ہے تو یو ول اسٹل نو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو. ابھی بھی ہو سکتا ہے آپ کو آتا ہو, لیکن پھر نماز میں اور قرآن پڑھنے میں نا بہت زیادہ ڈفرینٹ ایک فیل ہوگا آپ کو, ڈفرینس. ٹھیک, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ٹاسک کو, ٹھیک ہے ابھی 2-4 منٹ ہیں, that's okay, we are just going to end it here. لیکن ایک پلیز سوال پوچھ لوں, سوری, نو پرابلم. اس کا یہ نہیں بتایا ہوا جیسے لاسٹ بگ فیملیز میں ہم نے مزید فی میں پڑھا کہ کی کیوں یوز وائی ہوتی وی ہے, یوز دس فیملی, مطلب یہ ایکشن کمپلیٹڈ ایڈوانس, اور یہ اس کی کوئی وہ نہیں ہے. دیکھو یہ جو 3 روٹ لیٹرز والے نا, دس از دا نارم, یہ نارملی اس طرح یوز ہوتے ہیں. تو جب بڑی فیملیز میں یوز ہو رہے ہیں تو دین دیر از اے پرٹیکولر ریزن فار دیٹ. سمجھ رہے ہو آپ؟ یہ تو 3 روٹ لیٹرز کا تو یہ ایک نارمل روٹین میں ہوتے ہی یہی ہیں. صحیح, ٹھیک جزاک ہے, اللہ. تو جب آپ کا اگر جاہدہ والے فارم میں آیا یا اسلمہ فارم میں, دین وی ول لک فار another meaning. صحیح, مطلب یہ ڈیفالٹ اس کی وہ ہے. ہاں, دس از دا ڈیفالٹ.
کیونکہ 3 مطلب یہ روٹ لیٹرز 3 ہوتے ہیں اس میں ہیں. روٹ لیٹر 4 والے بھی ہم دیکھیں گے, ایک نظر ماریں گے, 5 بھی کہیں پر ہیں, لیکن میجورٹی روٹ لیٹرز 3 ہی ہوتے ہیں, تو ان کا یہ ڈیفالٹ یہی ہے. جزاک اللہ. ٹھیک, تو ہم ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, الحمد للہ رب العالمین.